بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مطہرات، پاک کرنے والی چیزیں۔ ان میں سے یہ پوری کائنات میں پاک کرنے والی چیزیں فقط و فقط 10 سے لے کر 12 تک ہے۔ بعض کہتے ہیں 10 ہیں، بعض کہتے ہیں 11 ہیں، بعض کہتے ہیں 12 ہیں، لہذا اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات میں یہ مطہرات جسے کہتے ہیں، یعنی پاک کرنے والی چیزیں ٹوٹل کتنی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 12 ہیں۔ ان میں سے زیادہ جو ہم استعمال کرتے ہیں طہارت میں، طاہر چیز، مطہرات میں سے طاہر چیز وہ پانی ہے۔ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نجاست کو دور کرتے ہیں، پانی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اب پانی کی اقسام ہیں، ہر پانی ایک جیسا نہیں ہے۔ بعض لوٹے میں پانی ہے، ایک ٹینکی میں پانی ہے، آپ نہر سے ایک چیز پاک کرتے ہیں، ایک چیز ہے کہ ٹوٹی سے پاک کرتے ہیں، نلکے سے، ایک لوٹے سے پاک کرتے ہیں۔ تو یہ پانی جتنا کم ہوگا زیادہ ہوگا، بارش کا پانی اور ہے، کنویں کا پانی اور ہے، نہر کا پانی اور ہے۔ یہ لوٹے کا پانی یعنی کسی کی کوئی پانی زیادہ ہے، کچھ کم ہے، کچھ کا مطلب ہے کہ بارش کا پانی ہے، کچھ کھڑا ہوا پانی، کچھ بہہ رہا ہے پانی۔ ان پانیوں کی وہ مختلف جو پانی ہیں، ان کی طہارت کا بھی مختلف، ان کی طہارت بھی مختلف ہے۔ پانی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ بیسیکلی پانی کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہر سے میں وہ ایک چیز پاک کر رہا ہوں تو اس کا کیا حکم ہے، جاری پانی کا کیا ہے۔ قلیل پانی سے میں کر رہا ہوں تو جب تک ہو سکتا ہے کہ وہ قلیل پانی سے ایک چیز پاک کرے تو وہ قلیل پانی بھی نجس ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پانی جاری سے کرے تو اس کا وہ نجس چیز پاک ہو جائے۔ ہے تو دونوں پانی لیکن فرق ہے، ایک جاری ہے، ایک کھڑا ہوا ہے، ایک قلیل ہے، ایک اپنا کھور پانی ہے۔ تو لہذا بیسیکلی پانی کی 2 قسمیں ہیں جو زیادہ تر ہم پانی استعمال کرتے ہیں طہارت میں۔ اس پانی کی 2 قسمیں ہیں، مضاف اور مطلق۔ پانی کی بیسیکلی 2 قسمیں ہیں۔ ہر نمازی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے پانی کو دیکھے کہ کس پانی سے میں وضو کر رہا ہوں، کس پانی سے میں طہارت کر رہا ہوں، کس پانی سے میں کپڑے پاک کر رہا ہوں۔ پانی مختلف ہونے سے اس کے احکامات بھی مختلف ہیں۔ پانی کی بیسیکلی 2 قسمیں ہیں، ایک مطلق اور ایک مضاف۔ نمبر 2 مضاف۔ آج ہم مضاف کی بات کریں گے۔ مضاف کون سا پانی ہوتا ہے؟ مضاف وہ پانی ہوتا ہے کہ جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے، جیسے ناریل کا پانی ہے، لیموں کا پانی ہے، وہ مالٹے کا پانی ہے، یعنی کسی پھل کا پانی ہے، یہ کسی چیز سے حاصل کیا جائے، جڑی بوٹیوں سے حاصل کیا جائے، یہ بھی مضاف ہے۔ یا مطلق خالص پیور پانی میں کوئی ایسی چیز ملائی جائے کہ اس کو مطلق پانی نہ کہیں۔ آپ کہیں کہ یہ جی نمکین پانی ہے، لیموں کا پانی ہے، شربت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یعنی مضاف کی 2 قسمیں پھر بن گئی، یعنی 2 چیزوں سے مضاف ہوتا ہے۔ ایک کسی چیز سے حاصل کیا جائے، یہ بھی مضاف ہے، یا ایک ہے کہ مطلق خالص پانی میں کوئی ایسی چیز ملائی جائے۔ فقط ملائی جائے نہیں، ملانے کے بعد اس پانی کو مطلق نہ کہیں، بلکہ اس پانی کو لیموں کا پانی یعنی کہ کسی اور چیز کا ساتھ نام لیں تو پھر وہ مضاف ہو جائے گا، وہ بھی مضاف ہے۔ مثلا ناریل کا پانی اپنا وہ کیا ہے، کھٹا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، شربت ہے، شکنجی ہے، یہ مضاف ہے۔ یعنی یہ مضاف پانی
کہ جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے یا مطلق پانی میں کوئی چیز ملائی جائے تو یہ دونوں پانی مضاف ہیں. یہ تو ہے مضاف، اس کی تعریف یہ ہے. اب مضاف کا حکم کیا ہے؟ مضاف کا احکامات، حکم کیا ہے کہ مضاف پانی سے طہارت نہیں ہو سکتی. جو طہارت وضو ہے، غسل ہے، کپڑے کو پاک کرنا ہے، یہ خود تو پاک ہے، استعمال کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں کپڑوں پر. جی آ جائے مثلا یہ پاک تو ہے خود، لیکن کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا. نہ نجس چیز کو پاک کرتا ہے، نہ اس سے وضو کر سکتے ہیں، نہ اس سے غسل کر سکتے ہیں. یہ اس کا ہے کہ حکم کیا ہے. اور اس کے نجس ہونے کا یہ ہے کہ جو ہی اس پانی میں نجاست گرے گی یا نجاست کے ساتھ یہ ٹچ ہوگا تو یہ سارے کا سارا پانی کیا ہے؟ نجس ہو جائے گا. یعنی یہ مضاف پانی نہ اس کو طہارت میں استعمال کر سکتے ہیں، وضو غسل میں، یا نجس چیز کو نہ پاک کر سکتے ہیں اس سے. اور اس کا نجس ہونے کا یہ حکم ہے کہ جو ہی نجاست اس میں گرے گی یا اس میں وہ نجاست کے ساتھ ملے گا تو یہ سارے کا سارا نجس ہو جائے گا. یہ ہے مضاف. اور مطلق پانی، اس کی 5 قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ بعد